ہوا جی اس مرتبہ جی میں جال پھینکتا ہوں، جتنی مچھلیاں آئیں گی 2000 کی میں آپ کے ہاتھ پہ بیچوں، جتنی آئیں گی۔ تو یہ بھی بے درست ضروری ہے کہ مچھلیاں آئیں، ہو جائے 2 کچھوے آ جائیں جی، کوئی شے بھی نہ آئے، کچھ اور بھی ہوتا ہے دریا کے پانی کے اندر، اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے کی بیل زمانہ جاہلیت میں یوں بھی کرتے تھے، ویسے اونٹنی سے جو آگے مادہ، ٹھیک ہے نا، توڑی وہ پیدا ہوگی، پھر وہ بڑی ہوگی، پھر اس سے جو آگے بچہ ہوگا پیدا، اس کی اتنی قیمت میں دوں گا، یوں بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، منع فرما دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کچے پھلوں کی بیع کے بارے میں، ان کو بیچنا حدیث پاک میں ممانعت ہے۔ کیوں ہے؟ کہ نقصان نہ ہو جائے خریدار کا۔ ہاں ایک چیز پک چکی ہے، تیار ہو چکی ہے، تو اس کی بیع کرنی چاہیے، لیکن اب کے جو حالات ہیں، اس دور کے اندر جب اللہ کے محبوب نے منع فرمایا تھا، اس وقت یہ آج کل یہ کیا رکھتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں، کہ جہاں یہ کیلے ہیں جی، سٹور ہوتے ہیں جی، اچھا جی، گولڈ سٹور۔ یہ اس دور میں زمانے کے بدلنے سے کچھ مسائل اور احکام میں فرق آ جاتا ہے۔ اس دور کے اندر ان کو سٹور کر کے تیار کرنا یہ نہیں تھا، اس دور میں اگر کوئی کچا خرید کرتا تو اس کا نقصان کا اندیشہ ہوتا تھا، اور شریعت جو ہے نا چاہتی ہے کسی کا نقصان نہ خریدنے والے کا نہ بیچنے والے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب سٹور ماشاءاللہ یہ پھل آم ہو جتنی چیزیں بھی ہیں نا، ان کو پھر بعد میں تیار کیا جاتا ہے، تو یہ شرعاً درست ہے، شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ تو کچھ احکام زمانے کے ساتھ اور کوئی جگہ کے اعتبار سے بھی، ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، کیلے کو ہم درجن کے اعتبار سے نا کاؤنٹ کرتے ہیں نا، اور سعودیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کیا کرتے ہیں جی، وہاں تول کے دیتے ہیں، تول کے دیتے ہیں، وہاں درجن کے حساب سے نہیں، وہاں وزن کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایسی صورتیں ہیں بیع شراء کے اندر جو وہ ناجائز طریقہ شرعاً ممنوع ہے۔ مثلا اکالے کا مسئلہ سن لیجیے، اکالہ، آپ نے ایک چیز خریدی ہے اور واپس آپ کرنا چاہتے ہیں، گھر میں جھگڑا ہو گیا، آپ نے بھینس کسی سے خریدی 2 لاکھ کی، گھر میں آئے بیوی بچے وہ اتفاق نہیں کر رہے، گھر میں جھگڑا، اب آپ کو بھینس واپس کرنی ہے، اور جس نے بھینس دی ہے وہ کہتا ہے میں تو 10-20 ہزار کاٹوں گا، یہ شرعاً کیسا ہے؟ یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ سودا واپس کر دینا اس کو کہتے ہیں اکالہ، فقہی اصطلاح میں اکالہ اس کو کہتے ہیں، اور وہ پیسے بھی نہ کاٹے، راضی ہو جائے، اس کو ثواب بھی ہوگا کہ کسی کی پریشانی دور ہو جائے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے ایک چیز کا سودا ہو جاتا ہے، گندم ہے، اناج وغیرہ، کوئی فصل ہے، کپاس ہے، لیکن وہ تولنے کے لیے نہیں آتا، 10-20 ہزار اس نے دے دی، تولنے کے لیے نہیں آیا، اس کو پتا ہے کہ آگے اگر آ بھی جائے تو وہ پیسے واپس، کس نے جی ہمارا نقصان کیا، وعدہ خلافی کی ہے، ہم اور جگہ بیچ دیتے، تو یہ خود بھی نہیں آیا، اس لیے ہم یہ 10,000 20,000 اس کو واپس نہیں دیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہو رہا ہے نا، شرعاً یہ جائز ہے، ہمیں شریعت اجازت نہیں دے۔ اس نے وعدہ خلافی کیا، اسے گناہ ہوگا۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین کامل نہیں جو وعدے کے وفا نہ کرے، وعدے کو پورا نہ کرے، اسے گناہ ہوگا۔ لیکن آپ نے جو پیسے کاٹے ہیں 10-20 ہزار، یہ اس کا بدلہ نہیں، قیامت والے دن حساب ہوگا ایک ایک پائی کا، تو پھر نمازیں بہت سی نیکیاں ادھر چلی جائیں گی، تو یہ نقصان ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی صورتیں اجارہ فاسد، ہم کسی چیز کو دیتے ہیں نا، اجارہ فاسد، اجرت پر دینا، بیٹا شور نہ مچاؤ بھائی، بچوں کو ذرا، اچھا، اجارہ فاسد مسئلہ غور سے سنیے جی۔
بھینس ہے، بکری ہے، گائے ہے، آپ نے دی کسی کو اور ہے وہ آپ کی، اور آپ نے اس کو